آپ نے بھی قرضے لیے، نواز شریف نے بھی لیے، آپ الزام جو ہے وہ عمران خان کے اوپر لگا رہے ہیں۔ اگر آپ جہاں بات کرتے ہیں کہ آپ کو حکومت نہیں کرنے دی جاتی، آپ کو اس طرح سے کام نہیں کرنے دیا جاتا، تو کرپشن کے حوالے سے جو اتنے بڑے الزامات لگتے ہیں، ای او بی آئی کا اسکینڈل آیا، حج انتظامات کا اسکینڈل آیا، اس کے بعد رینٹل پاور کا اسکینڈل آیا، اب جعلی بینک اکاؤنٹ کے کیس چل رہے ہیں، یہ پھر کون ترغیب دیتا پیپلز پارٹی کو آپ یہ کریں؟ اگر کام نہیں دیا جاتا تو یہ بھی تو ود ان دا پیپلز پارٹی سازش ہوتی ہے یا اس طرح کے اقدام ہوتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، جتنے آپ نے کیسز لیے ہیں ان ساروں میں نے وکالت کی ہے۔ حج اسکیم میں باعزت بری کیا گیا ہے ہائی کورٹ نے کاظمی صاحب کو، اور ایک جو ہے سواتی صاحب آ کے یہاں کھڑے ہو گئے تھے سپریم کورٹ میں ان کے خلاف نالش لے کر، بہت بڑا 12 سال اسکیم سزا بنا ہوئی تھا، سر۔ بری ہو گئے۔ ہائی کورٹ نے ان کی اپیل منظور کی ہے، میں خود اس میں وکیل ہوں اور بری ہوئے ہیں وہ۔ یہاں پر اپیل پینڈنگ ہے۔ تو ٹھیک ہے، کروا لیں پھر اس کو ریورس۔ اپیلیں تو ایسے ہر چیز کی پینڈنگ ہوتی ہیں، نیب کرتی ہے، کروا لیں، جب تک نہیں ہوتا ابھی تک تو وہ بری شدہ ہیں، نمبر ون۔ نمبر ٹو، جتنے رینٹل پاور کی بات کرتے ہیں، وہ جو تھا اپنا نندی پور والا، اس میں بابر امان تھا لا منسٹر، بری کر دیا اسے بابر امان کو۔ پوچھیں ذرا کیوں بری کیا اس کو، اگر اس نے تسال کر کے اوپر رکھا بیٹھا رہا اور اس کے بعد قیمتیں اس کی ایسکلیٹ ہو گئیں۔ باقی یہ جو ہے آپ جعلی اکاؤنٹس کی بات کرتے ہیں، کوئی ایک بھی جعلی اکاؤنٹ نہیں ہے، یہ بھی ایک ہوا کریٹ کیا گیا ہے، ایک ہمارے خلاف ایک ایسی مذموم قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جعلی اکاؤنٹ جعلی اکاؤنٹ۔ ارے بھائی اومنی والے پلی بارگین کر رہے ہیں سر، اومنی والے پیسے دے رہے ہیں۔ اومنی والا ایک دھیلا نہیں دے رہا، ایک دھیلا نہیں دے رہا انور مجید نے 10 ارب روپے دینے کی انور بات کی۔ مجید نے 1 روپیہ نہیں دینے کی کبھی کی نہ درخواست کی ہے، معاف کرنا۔ یہ جنہوں نے کیا ہے وہ ان کے اپنے گماشتے ہیں۔ نیب والوں نے جو ہے سرکاری ملازموں کو پکڑا ہے اور ان کا کہا ہے 10 ارب ملا ہے، وعدہ فردہ ہے کہ اتنے سالوں میں دیں گے۔ وہ لے کے تو دیکھیں نا ذرا، ایسے ہی ہوا بنا کے تو قوم کو دکھا رہے ہیں، بے وقوف بنا رہے ہیں۔ بتا دو کہ اگر 10 ارب ان کو ملا ہے نیب کو، میں آپ دعویٰ کرتا ہوں ایک دھیلا نہیں ان کو ملا۔ یہ کہتے ہیں جی لکھوا دیا، انہوں نے وعدہ کر لیا کہ دیں گے، اور کنہوں نے کیا ہے؟ سیٹلمنٹ ہی ہوگی نا۔ سیٹلمنٹ تو سرکاری ملازموں سے پکڑا ہے، وہ ملازم ان کے اپنے ہیں، ان کو جھانسا دیا ہے تم نوکری پہ بھی رہو گے، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، تمہیں جیل بھی نہیں بھیجا جائے گا، تمہیں رہا بھی کر دیا جائے گا، تمہیں فلان بھی کر دیا جائے گا۔ اس طرح کے وعدے معاف گواہ ہمارے خلاف، بھٹو کے خلاف بھی بنتے آئے تھے۔ ہم نے پھانسیاں لگتے ہوئے بھی اپنے قیادت کو دیکھا ہے، اور وہ بھی دنیا کا کوئی بندہ نہیں مانتا کہ بھٹو کے خلاف صحیح وہ مقدمہ تھا۔ تو ایسے اگر آپ جو ہے پکڑ کے ادھر ادھر سے اور اس طرح کے گواہ بناتے جائیں تو یہ نہ انور مجید اینڈ کمپنی نے کوئی دیا ہے، نہ دنشا نے کوئی ایسا کیا ہے، نہ لوائی نے کیا ہے، نہ کدوائی نے کیا ہے، نہ زرداری نے کیا ہے، نہ فریال نے کیا ہے، کسی نے بھی نہیں ایسی چیز کی ہے، نہ انور مجید نے کی ہے، نہ اے جی مجید نے کی ہے۔ پتہ نہیں آپ کہاں سے پکڑ کے لے ماضی آئے۔ میں تو آپ سر وہ سرے محل کا بھی دفاع کرتے تھے، وہ محترمہ کا ایک نیکلس تھا اس تو کا دفاع بھی کرتے تھے۔ پھر کر لیجئے، پھر اس میں کسی ایک میں سزا ہوا، کسی ایک میں 11.5 سال زرداری کو اندر رکھا گیا، 20 سال کیس چلا، ہم نے خود اس میں وکیل تھے 20 سال۔ مجھے بتائیں کسی ایک کیس میں سزا ہوئی ہے؟ مجھے وہ زرداری کے 11.5 سال جیل میں جو ہے ان کا ایک دن ذرا واپس لا کے دکھا دیں، ان کی کوئی آپ خمیازہ ریاست جو ہے اس کو دلا دے۔ اس کو اسپونڈلائٹس ہوا، اس کو ہارٹ اٹیک پرابلم ہوا، اس کو رینل پرابلم ہوا، اس کو کون سی چیزیں جو ہے اس سے بیماریاں نہیں ہوئیں، لیکن مجھے بتائیں ریاست نے اس کا کیا ہمیں خمیازہ دیا؟ تو چھوڑ دیں، یہ جھوٹے مقدمات ہوتے ہیں، سیاسی مقدمات ہوتے ہیں، اس سے آپ کسی کو داغدار کر کے سیاست سے باہر سیاسی نہیں کر مقدمات سکتے۔ کا الزام تو آپ صاحب عمران خان کو دیتے ہیں کہ عمران خان انتقامی سیاست کر رہا ہے، اور فیک اکاؤنٹ کا کیس تو آپ کے خلاف آپ کے اپنے اس وقت کے اتحادی نواز شریف کے جو وزیر داخلہ تھے چودھری نثار، اس نے بنایا تھا۔ او بھائی تو دیکھو الزام لگانا بڑا آسان ہے۔ میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہاں عمران خان پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ انتقامی کارروائی کر رہا ہے، جبکہ انتقامی کارروائی وہ کر رہا ہے جس کے آپ ساتھ بیٹھے ہیں، جسے آپ نے۔ بھائی الزام عمران، میں نہیں کہہ رہا، عمران خود کہتا ہے میں نہیں چھوڑوں گا کسی کو، عمران خود کہتا ہے میں 50 آدمیوں کو اتنا اندر کروں گا، عمران خود کہتا ہے ان کی چیخیں نکلیں گی، عمران خود کہتا ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، یہ عمران خود کہہ رہا ہے۔ اور نیب کو جس طرح سے اس نے گردن سے پکڑا ہوا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے نیب اس کی ایسے ڈکٹیشن پہ چلتی ہے، ناچتی ہے، کیا کرتی ہے؟ اس کو تو نہیں پکڑتی، نہ علیمہ بی بی کو پکڑتی ہے، اس کی بہن کو، نہ خٹک کو پکڑتی ہے،
نہ معلم جبا والے میں کیس میں پکڑتی ہے، نہ بی آر ٹی جس میں جو ہے 50 ارب سے 100 ارب سے تجاوز کر گیا اور ابھی تک اس کا نام و نشان نہیں ہے بی آر ٹی، نہ اس کا، نہ خیبر بینک کے اسکینڈل میں پکڑتی ہے، نہ وہ احتساب جو انہوں نے بنایا تھا اس میں کرنل کو اٹھا کے پرے مارا، نہ اس کا پکڑتی ہے۔ ارے بھائی کسی چیز کا تو عمران کو بھی پکڑو، پھر ہم کہیں گے یہ سلیکٹیو نہیں آپ ہے۔ چیخوں کی بات کرتے ہیں، جب نواز شریف کا احتساب ہو آپ سراتے ہیں، جب آپ کا احتساب ہونے لگتا ہے فیک اکاؤنٹ کیس میں یا اس طرح کے اسکینڈل میں، تب آپ کی بھی چیخیں نکلتی ہیں۔ اب ڈیل کی باتیں بھی آ رہی ہیں کہ زرداری صاحب کو ڈیل کرنے جا رہے ہیں۔ نہ ہماری چیخیں نکلی ہیں، میں کہہ رہا ہوں عمران کہتا ہے نہ ہماری چیخیں نکلی ہیں۔ زرداری کو آپ نے ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیکھا ہے، زرداری وکٹری کا سائن کرتا ہے، میں ساتھ ہوتا ہوں۔ زرداری کا ابھی بھی میں نے تو کہا ہے ضمانت شروع کریں، کہتے ہیں نہیں ان کو کر لینے دو جتنا انہوں نے ظلم کرنا ہے، لے آئیں جتنے مقدمے انہوں نے بنا لیں، یہ پٹاری سے جو جادو کرنا چاہتے ہیں نکال لیں، مجھ میں اتنی سکت ہے اور مجھ میں اتنی قوت ہے، بے گناہ آدمی کو کیا فکر ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بھائی صاحب ہم نے نہیں کہا ڈیل کبھی والی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ ڈیل والی کس چیز کی ڈیل؟ ہم نے کچھ کیا ہو تو ڈیل کریں، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی روز کے پروپیگنڈے، یہ خود بناتے ہیں، خود نکالتے ہیں، خود افواہیں کرتے ہیں اور خود ہی پھر یہ ایک ایسا وشس قسم کا انہوں نے پروپیگنڈا جو ہے انلیش کیا ہوا ہے۔ یہ وہ حکمرانی کر رہے ہیں مشیوالی کی جو خوف پھیلا کر حکومت کر رہے ہیں۔ یہ آپ اس ملک کی معیشت کا حال دیکھیں، آپ اس ملک میں افراط زر کا حال دیکھیں، آپ اس ملک میں بے روزگاری کا حال دیکھیں، آپ اس میں ٹریڈ ڈیفیسٹ کا حال دیکھیں، آپ کسی چیز کو لے لیں، لا اینڈ آرڈر کا دیکھیں، کہتا تھا کہ 1 کروڑ نوکری دوں گا، بے روزگار کر دیا ہے ساروں کو، 50 لاکھ گھر دوں گا، بے گھر کر دیا ان کو، چادر اور چار دیواری چھین لی ہے۔ جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں کہ جمہوریت چلتی رہنے چاہیے، پیسفل جو اقتدار کا جو آگے منتقلی ہوتی ہے آپ اس کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ اگر عمران خان کو حکومت مل گئی ہے، وہ کر رہے ہیں، تو پھر آپ اسے کیوں نہیں کرنے دے رہے ہیں؟ آپ اس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کا آپ ساتھ دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا سینٹ میں جو ہوا اس سے سبق نہیں ملا سر؟ سینٹ کی اس کو شرم آنی چاہیے عمران خان کو۔ سینٹ میں جو بے حیائی اور انہوں نے کیا ہے، جمہوریت کا جو مذاق اڑایا ہے، آئین کی جو دھجیاں اڑائی ہیں، 64 بندہ جو ہے کھڑا ہو کر ریکوزیشن دے رہا ہے، 50 ووٹ نکل رہا ہے آدھے، انہوں نے 14 ووٹ جو ہے جس طریقے سے آپ کے سامنے ہے، قوم ساری نے دیکھا، قوم کا نے مذاق اڑایا ہے اس کا سب سے زیادہ۔ شرم آنی چاہیے تھی جب ریکوزیشن 64 بندے دے رہے ہیں، اس کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ یہی جمہوریت ہے۔ اور اگر اتنی جرت ہے آپ میں، اتنی کانشنس آپ کا ہے، تو پھر آپ مستعفی ہو جاتے، کیونکہ آئین آپ کا کہتا ہے، آئین کہتا ہے کہ جو منحرف ہوگا وہ سیٹ اپنی کھو بیٹھے گا۔ تو پھر کتنوں نے سیٹ چھوڑی؟ آئین کی بھی یہ خلاف ورزی کرتے ہیں۔ حلف اٹھایا، میں خود 2 دفعہ سینیٹر رہا ہوں، آپ حلف اٹھاتے ہیں کہ میں آئین کی پاسداری کروں۔ انہوں نے آئین سے بے وفائی کی، تو شرم آنی چاہیے ان کو۔ اس آئین بالا ایوان بالا، میں نے تو سینیٹر لکھنا چھوڑ دیا ہے اپنے آپ کو، حالانکہ ایک دفعہ سینیٹر ہمیشہ سینیٹر ہوتا ہے۔ مجھے شرم آتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ 14 بندے جو ہیں وہ اپنے حلف کی بے وفائی کرتے ہوئے جو ہے خلاف ورزی کرتے ہیں اور ووٹ دیتے ہیں، اور پھر بھی ڈٹھائی سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سینٹ میں۔ یہ ایسی پارلیمان ہے؟ خدا کا خوف کرو یار۔ اگر آپ اس کو حکومت جو ہے جسٹیفائی کرتی ہے اور ہمیں کہتی ہے سبق سیکھو، تو پھر ان کو شرم آنی چاہیے۔ اس لیے یہ بات چھوڑ دیں آپ، قطن نہیں ہے یہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے سردار لطیف کھوسہ صاحب، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جس انداز سے بھی انہیں سوال کیا جائے، جتنا سخت سوال کیا جائے، بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ ان کے جواب دیتے ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈیل کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ ایک ایجنڈے کے تحت پھیلائی جا رہی ہیں، ڈیل نہیں کریں گے آصف علی زرداری، نہ ہی وہ ضمانت کے لیے احتساب عدالت سے رجوع کریں گے۔ تو ناظرین آج تک کے لیے اس پروگرام میں اتنا ہی۔ فی الحال نہیں کریں گے، یہ نہیں کہ کبھی نہیں کریں گے۔ آپ نے تو یہی کہا کہ وہ نہیں، میں نے کہا فی الحال وہ تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کو آ لینے دو، جتنا انہوں نے ظلم کرنا ہے ایک دفعہ پٹاری سے نکال لیں۔ ویسے کب تک ارادہ بیل اپلیکیشن موو کرنے کا؟ ابھی دیکھیں، میں نے تو عرض کیا نا کہ ابھی روز کا نیا ایک کیس لے آتے ہیں، روز کا ایک نیا لو لیٹر دے دیتے ہیں انہیں، وہ ہم پھر اس کا جواب تیار کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جتنے انہوں نے وہ لو لیٹرز دینے ہیں، یعنی کال اپ نوٹسز دینے ہیں، جو الزام انہوں نے لگانا ہے، ایک دفعہ پٹاری سے نکال لیں۔ جو انہوں نے اپنی حسرت پوری کرنی ہے وہ کر لیں، اس کے بعد ہم جو ہے اپنا لائحہ عمل شروع کریں گے۔ اور کسی ایک کیس میں براہ راست ان پر کوئی شہادت نہیں ہے جس کی بنیاد پر ان پر کوئی ایک کیس چل سکے۔ میں دعویٰ کرتا ہوں آج یہ بھی کیس اسی طرح جو ہے یہ خارج ہوں گے جس طرح پہلے 20 کیس انہوں نے کیے تھے۔ ہم نے
عدالتوں سے باعزت دعویٰ بری تو سر آپ نے سینٹ الیکشن میں بھی کیا تھا کہ صادق سنجرانی کو ہم ہٹا لیں گے، وہ اس طرح کی دعویٰ آپ کا دھرا رہ گیا۔ نہیں، یہ دیکھیں یہ تو بے ایمانی، اگر آپ خرید لیتے ہو لوگوں کو، اس کا تو کوئی علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ تو یہ اتنی افسوسناک اور میں کہتا ہوں شرمناک حرکت ہے کہ آپ نے اس لیول پر اپر ہاؤس کے لوگوں کو آپ نے جو ہے قوم کے سامنے ننگا کر دیا، یہ بے حیائی ہے۔ یہ جن ان کے بھی سینیٹرز نے دھوکہ کیا ان کے خلاف کیا کارروائی کی؟ پھر آپ نے جمہوریت کی تو آپ بات کرتے بھائی ہیں۔ صاحب میرے ساتھ ہوا، مشرف نے کہا کہ یہ ڈینجر مین ہے، اس کو سینٹ سے روکا جائے۔ مجھے 25 ووٹ جو ہے دیے ایم پی ایس دیے گئے، میرے 14 ووٹ نکلے، 11 ووٹ مجھے نہیں دیے گئے۔ ہم نے انکوائری کروائی، جب بی بی نے بلایا تو 25 کے 25 نے قرآن اٹھا لیا۔ میں نے کہا بی بی اللہ کا واسطہ ہے، میں جیت گیا ہوں، میں سینیٹر بن گیا ہوں، اس کے باوجود ری کاؤنٹنگ میں وہ جس طرح بھی میں نے مینیج کیا، میں بن گیا الیکشن، کیونکہ اس کا طریقہ گنتی کا اور ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کا واسطہ بی بی گناہ گار نہیں کرو مجھے، یہ کم از کم اس میں سے 11 بندے قرآن جھوٹا اٹھا رہے ہیں، میں اس کا حصہ دار نہیں، گناہ گار نہیں بننا چاہتا ہے۔ میں نے کہا میں الیکٹ ہو گیا ہوں، چھوڑ دیں۔ سو ایسے اگر آپ کے کیریکٹرز ہیں، پھر ہم نے انہیں ٹکٹ نہیں دی تھی کیونکہ ہمیں تو پھر شناخت ہو گئے تھے۔ صورتحال یہ ہے ود ان دا پارٹی کے ووٹ بھی آپ کے 25 میں سے 14 نکل آتے ہیں، 11 نکل جاتے وہ ہیں۔ پرانی بات کر رہا پرانی بات، سینٹ الیکشن میں بھی جو ہوا اکثریت تھی، آپ جو ہے نا وہ صادق سنجرانی کو نہیں ہٹا پائے، تو اب کیا عمران خان کے خلاف بھی جو تحریک آپ لانے جا رہے ہیں اکتوبر، اس میں کامیاب ہوں گے؟ عمران خان کے خلاف تحریک عام آدمی کی ہے بھائی، عام آدمی گھر خودکشی بیٹھا نہیں، فاقوں پر اترا ہوا ہے۔ آپ نہ بھی جائیں، لوگ آپ سے آگے ہو جائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ لیڈر لیس جو ہے وہ ایک تحریک چلتی ہے، عوام سڑکوں پر نکلتے ہیں، اس سے وہ انتشار ہوگا، وہ خانہ جنگی ہوگی، آپ کے تصورات نہیں ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ایک ریگولیٹڈ اور چینلائزڈ موومنٹ ہو، جس میں عوام کو ایک طریقے سے ان کو ڈسپلن کے تابع جو ہے اس کو تحریک چلائی جائے اور ان کے خلاف، حکومت کے خلاف آواز اٹھائی جائے، اور ان کی آواز میں ہم نوائی کرے قیادت، تو ہی بہتری کی طرف ہماری نہج جائے گا، ورنہ ریاست کا نقصان ہوگا، جو ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ریاست کا نقصان ہو۔ ناظرین، لطیف کھوسہ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، پروگرام میں آپ سے اجازت چاہیں گے۔